ناظرین آئیے آج چلتے ہیں لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر کی طرف اور آج وہاں دکھاتے ہیں آپ کو وہاں کے حالات۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کوٹلی آزاد کشمیر کے تتاپانی سیکٹر کے علاقہ سیڑا میں، جہاں پر گزشتہ دنوں سے بھارتی فوج کی جانب سے شدید فائرنگ اور گولہ باری کی جا رہی ہے۔ میں جس بیسک ہیلتھ یونٹ تتاپانی سیڑا کے علاقہ میں موجود ہوں، یہاں پہ بھی 2-3 دن قبل بھارتی فوج کی جانب سے گولے داغے گئے۔ جو گولہ لائن آف کنٹرول سے داغا گیا بھارتی فوج کی جانب سے، وہ یہاں پہ آ کے گرا اور یہاں پہ آ کے گولہ لگا جو یہاں پر پھٹا، اور بیسک ہیلتھ یونٹ جو وہ آگے سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں کے شیشے ٹوٹ کے جس کی وجہ سے، اور یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود تھے اس وقت، لیکن یہاں پہ جانی و مالی نقصان نہیں ہوا زیادہ۔ یہ بیسک ہیلتھ یونٹ کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ بیسک ہیلتھ یونٹ سیڑا ہے تتاپانی کے علاقے میں، جس کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں مکمل، اور یہاں پہ اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو دوسری جانب بھی شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے جو گولے یہاں پہ پھینکے گئے۔ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ کہ یہاں پہ کتنا نقصان ہوا۔ السلام علیکم، میں ادھر ہی موجود تھا BHU سیڑا میں جس وقت یہاں گولہ پڑا ہے۔ ہم 10-15 منٹ پہلے یہاں سے اڑ کر راشی کوارٹر میں چلے گئے اور 15-20 منٹ کے بعد یہاں گولہ پڑا۔ اس کے BHU کے جانی تو نقصان نہیں ہوا ہے، شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں اور زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ خوف و راس پھیل گیا ہے، محسوس ہوتا تھا کہ BHU کی عمارت کے اوپر گھوڑا پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ نامساعد حالات میں آپ یہاں آئے۔ میں ARY کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ان حالات میں آپ نے سیڑا سیکٹر کا دورہ کیا ہے۔ میں مختصر یہی کہوں گا کہ آئے روز نہتے شہریوں کے اوپر بلا جواز بھارتی گولہ باری جو ہو رہی ہے، میں عالمی میڈیا کی آپ کی وساطت سے عالمی میڈیا کو ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ خدا را پوری دنیا میں لوگ امن اور سلامتی سے رہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا کیا اتنا بڑا قصور ہے کہ مودی اور اس کے درندے آئے روز ہاسپٹل، گرلز کالج، اسکول اور سول آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں عالمی میڈیا سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد کشمیر کا کچھ جو کشمیریوں کی ذاتی رائے کے مطابق ہے وہ حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں ایک بار پھر ARY کی پوری ٹیم۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل لائن آف کنٹرول کے کشیدہ حالات کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ARY والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ LOC کے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ LOC ان دنوں تو خاموشی ہے، لیکن پچھلے دنوں 5 دنوں میں ہمارے ایک بچے سمیت 6 آدمی شہید ہوئے، اور بلکہ یہ ایک عزیز میرا کھڑا ہے، اس کے والد کی قبر پر جا رہا ہوں، چونکہ ان کا گھر جو ہے بالکل LOC کے قریب ہے، تو قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ کے آؤں گا۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ ایک تو LOC کی صورتحال ہمیں پریشان کر رہی ہے، اس سے زیادہ پریشانی جو ہمیں وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بالخصوص عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے کہ جو ناروا سلوک عورتوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے۔ اب ہمیں ہمارے سوچ سے یہ چیز باہر ہے کہ ہم پر جہاد لازم ہو چکا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس LOC کی لکیر کو، اس خونی لکیر کو توڑ کے اندر داخل ہوں اور ان مظلوم کشمیریوں کی مدد کر سکیں، بھائیوں کی مدد کر سکیں، عورتوں کی مدد کر سکیں۔ بالخصوص میں کہتا ہوں مرد کوئی شہید ہو جائے اور بچے بھی شہید ہو سکتے ہیں، لیکن جو عورتوں کی بے حرمتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالمی منصفین وہ کدھر ہیں؟ ان کی وہ مختلف جگہوں پر تو ان کی جہاں مسلمان کا خون گر رہا ہے وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی یہودی، اسرائیلی، نصرانی کا خون گرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کشمیر میں اس وقت جو تحریک چل رہی ہے، مودی نے جو 5 اگست کا جو ڈرامہ رچایا ہے اپنی اسمبلی میں کشمیر کو ہضم کرنے کے لیے، یہ اس سے کشمیر آزاد ہو کر رہے گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ میں اس موقع پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا
اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کشمیریوں کے وکیل بن کے نہیں بلکہ سفیر بن کے کشمیریوں کی جنگ لڑوں گا. تو اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جو ایک پیج پر ہے حکومت اور پاک فوج یہ کشمیری مسلمانوں کو ایک بہت اچھا میسج آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں پاک فوج کو ہمت اور استقامت دے, حکومت پاکستان کو ہمت اور استقامت دے. ان کی خارجہ پالیسی ٹھیک جا رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عرب کا مسلمان ہے وہ ابھی بیدار نہیں ہوا. ترک بیدار ہوا ہے, ایران بیدار ہو چکا ہے, لیکن عرب کا وہ مسلمان جس کی خاطر ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں, جس کی خاطر ہم یہ کہتے ہیں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہمارا آخری وہاں ہی ایک انسانیت مسلمانوں کا جو سہڑا کی عمارت مسمار ہو چکی ہے اور یہاں پہ مواصلاتی نظام بھی بند ہے. رابطہ سڑکیں بھی انتہائی دشوار گزار راستوں میں سے گزر کے لوگوں کو اسپتال تک پہنچنا پڑتا ہے. لوگوں کو یہاں پہ سہولیات کی کمی ہے. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان سے کہ سڑکوں کے نظام اور اسپتال پہنچانے کے لیے مریضوں کو صحت کا انتظام اور علاج معالجے کے انتظام کا فوری بندوبست کیا جائے. جی میرا نام سردار بزاد شوکت ہے, میں سیڈا سے ہی بلانگ کرتا ہوں. اور یہ جو انڈین آرمی کی بربریت آپ کے سامنے ہے, یہ جو اس گرلس کالج پہ گولے وغیرہ گرے ہیں, ہمارے BHQ پہ گرے ہیں, لیکن ہم نے اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہم نے ادھر رہنا, ہم نے کدھر بھی نہیں جانا. اور ہمارے جو کشمیری بھائیوں سے ہمارا جو ہے رشتہ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک ہماری سانس میں. ان کے لیے ہے کہ ود یو فار یو آلویز. آئے روز ہمارے گھروں پہ گولے گر رہے ہیں اور ہمیں متعدد بار یہ یقیندانی کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کو بینکر بنا کے دیں گے, لیکن یہ معاملہ صرف فائلوں تک ہی محدود رہا, اس پہ عملی کام نہیں ہو سکا. تو ہمارا حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد بینکر بنا کے دیں اور ہماری جو مسائل ہیں ان کو عوامی بنیادوں پہ حل کیا جائے. ہم بھارت کی گولہ باری سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم لے کے رہیں گے آزادی. فوج کی گولہ باری سے بھارتی فوج کی گولہ باری سے ہمارے اسکول کئی دنوں سے بند کر دیے گئے ہیں اور ہمیں آزادی چاہیے. السلام علیکم, میرا نام سام جہانگیر ہے. میری پاکستان حکومت سے گزارش ہے کہ اپنے ذاتی مفاد سائڈ پر رکھ کر کشمیر کا مسئلہ دیکھیں اور کشمیر کو آزاد کرنے کی کوشش کریں. مودی جو خواب دیکھ رہا ہے اس کے کبھی نہیں پورے ہوں گے. کشمیر ہمارا تھا, کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا رہے گا. ہمارے اسکول اور گھروں پر بھارتی فوج گولہ باری گرا کر ہمیں ڈرا نہیں سکتی. جی ناظرین, یہ تتاپانی سیکٹر سیڑا کا علاقہ ہے جہاں پہ چند دن قبل بہت بڑا گولہ یہاں پہ آ کے گرا, جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا گڑھا پڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں یہاں پہ بہت بڑا بلاسٹ ہوا, بہت زوردار دھماکہ ہوا. اور کچھ یہاں پہ بچے بھی موجود تھے. یہاں پہ اسکول مکمل بند ہو چکے ہیں. یہ اسکولز کے بچے کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور یہ آج کل اسکول کیوں نہیں جا رہے. جی ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی, حق ہمارا آزادی, اس پار سنا دو آزادی. ہم بھارتی فوج سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. ہم بھارتی غلطی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جی ہم اس وقت موجود ہیں تتاپانی سیکٹر کے سہڑا علاقہ سہڑا میں. جی اس وقت ہم موجود ہیں تتاپانی سیکٹر کے علاقہ سہڑا میں گورنمنٹ گرلز کالج کے اندر, جہاں پہ چند دن قبل بھارتی فوج کی جانب سے گولے پھینکے گئے. اور یہ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. یہاں کی بلڈنگ گورنمنٹ گرلز کالج کی عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. یہاں پہ
چند دن قبل یہاں پہ گولے پھینکے گئے. یہاں پہ آپ کو اگر دکھا سکیں تو کیمرہ مین دکھا سکے تو باہر چیک پوسٹیں بہت قریب بتائی جاتی ہیں بھارتی فوج کی جو چیک پوسٹیں ہیں دشمن کی وہ 100 سے 200 میٹر کی دوری پر ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ جو موقع پہ موجود تھے انہوں نے کیا دیکھا اور یہ کس طرح ہوا. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سردار صہیب احمد خان میرا نام ہے. تو میں اس کالج میں ایڈ کلرک ہوں. یہ میری سیٹ ہے. تو میرے سیٹ کے اوپر گولا لگا ہے ادھر سامنے. اس وقت 10 بجے فائرنگ شروع ہوئی تو ہم ادھر ہی موجود تھے. میں تھا, میرے پی این تھے ساتھ, اپنے پرنسپل صاحب تھے, ہم لوگ ادھر ہی تھے. 10 بجے جب فائرنگ شروع ہوئی تو ہم نے ادھر سے نکل کے تقریباً 11:30 پونے 12 بجے یہ فائرنگ ہوئی. ایک گولا یہاں پہ لگا, ایک ہمارے وہ جو باتھ روم ہے اس کے ساتھ لگا, ایک چار دیواری کے ساتھ لگا. تو یہ اس وقت فائرنگ میں ہم نے بڑی مشکل سے نکل گئے ادھر سے. تو پھر رات کو شام کو جب ہم آئے تو دیکھا تو ادھر گولا لگا ہوا تھا. ہم بڑی مشکل سے نکلے تھے. تو ہم جانی نقصان کوئی نہیں ہوا, بس یہ جو نقصان ہوا ہے یہی ہوا ہے. تو ہم بس پاک فوج کے ساتھ ہیں. ہم تو جو بھی ہمارے جو ارادے ہیں وہ مصمم ارادے ہیں. ہم اس سے نہیں, ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہاں پہ لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہیں. یہاں پہ آئے روز بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے قریبی ملحقہ علاقوں میں سویلین آبادی کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں لائن آف کنٹرول کا ایریا اور مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو حوصلے کافی بلند ہیں کیونکہ آئے روز جو ہے انڈین آرمی فائرنگ کرتی رہتی ہے, جسے یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے اسکول کا حال ہوا ہے, جو ہمارے ہاسپٹل کا حال ہوا. اس کے علاوہ یہاں ہمارے بہت سے مسائل بھی ہیں. اسپتال میں پہنچنا مشکل ہے. اس کے بعد یہ اسکول دیکھیں, یہاں ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں. کوئی ارباب اختیار کا یہاں کوئی ابھی تک رابطہ نہیں ہوا, نہ ہی یہاں کے جو تعلیمی جو بیٹھے ہوئے ہیں مظفر آباد کے اندر کہیں جہاں بھی ہیں, انہوں نے ابھی تک اس کالج کا وزٹ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی انہوں نے رابطہ کیا کہ اب یہ اسکول کہاں لگیں گے. یہاں پہ مواصلاتی نظام بند ہے اور رابطہ سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں اور مشکلات ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زخمیوں کو اسپتال لے جانا کافی مشکل ہوتا ہے. دشوار گزار راستوں سے لوگوں کو جانا پڑتا ہے, جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آزاد کشمیر کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, جبکہ یہاں پہ تعلیمی ادارے بھی مکمل بند ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل لائن آف کنٹرول کے کشیدہ حالات کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. جی اے آر وائی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایل او سی کے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. ایل او سی ان دنوں تو خاموشی ہے, لیکن پچھلے دنوں 5 دنوں میں ہمارے ایک بچے سمیت 6 آدمی شہید ہوئے. اور بلکہ یہ ایک عزیز میرا کھڑا ہے, اس کے والد کی قبر پر جا رہا ہوں, چونکہ ان کا گھر جو ہے بالکل ایل او سی کے قریب ہے, تو قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ کے آؤں گا. یہ ہے وہ صورتحال. ایک تو ایل او سی کی صورتحال ہمیں پریشان کر رہی ہے. اس سے زیادہ پریشانی جو ہمیں وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے لیے, بالخصوص عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے کہ جو ناروا سلوک عورتوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. اب ہمیں ہمارے سوچ سے یہ چیز باہر ہے کہ ہم پر جہاد لازم ہو چکا ہے, تو ہم کیوں نہیں اس ایل او سی کی لکیر کو, اس خونی لکیر کو توڑ کے اندر داخل ہوں اور ان مظلوم کشمیریوں کی مدد کر سکیں, بھائیوں کی مدد کر سکیں, عورتوں کی مدد کر سکیں. بالخصوص میں کہتا ہوں مرد کوئی شہید ہو جائے اور بچے بھی شہید ہو سکتے ہیں, لیکن جو عورتوں کی بے حرمتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالمی منصفین وہ کدھر ہیں. ان کی وہ مختلف جگہوں پر تو ان کی جہاں مسلمان کا خون گر رہا ہے وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن اگر کسی یہودی, اسرائیلی, نصرانی کا خون گرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں, میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کشمیر میں اس وقت جو تحریک چل رہی ہے, مودی نے جو 5 اگست کا جو ڈرامہ رچایا ہے اپنی اسمبلی میں کشمیر کو ہضم کرنے کے لیے, یہ اس سے کشمیر آزاد ہو کر رہے گا.
اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ میں اس موقع پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کشمیریوں کے وکیل بن کے نہیں بلکہ سفیر بن کے کشمیریوں کی جنگ لڑوں گا۔ تو اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جو ایک پیج پر ہے حکومت اور پاک فوج یہ کشمیری مسلمانوں کو ایک بہت اچھا میسج آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں پاک فوج کو ہمت اور استقامت دے، حکومت پاکستان کو ہمت اور استقامت دے۔ ان کی خارجہ پالیسی ٹھیک جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عرب کا مسلمان ہے وہ ابھی بیدار نہیں ہوا۔ ترک بیدار ہوا ہے، ایران بیدار ہو چکا ہے، لیکن عرب کا وہ مسلمان جس کی خاطر ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں، جس کی خاطر ہم یہ کہتے ہیں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہمارا آخری وہاں ہی ایک انسانیت مسلمانوں کا جو سیڑا کی عمارت مسمار ہو چکی ہے اور یہاں پہ مواصلاتی نظام بھی بند ہے، رابطہ سڑکیں بھی انتہائی دشوار گزار راستوں میں سے گزر کے لوگوں کو اسپتال تک پہنچنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو یہاں پہ سہولیات کی کمی ہے۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان سے کہ سڑکوں کے نظام اور اسپتال پہنچانے کے لیے مریضوں کو صحت کا انتظام اور علاج معالجے کے انتظام کا فوری بندوبست کیا جائے۔ جی، میرا نام سردار بیزاد شوکت ہے، میں سیڈا سے بلانگ کرتا ہوں، اور یہ جو انڈین آرمی کی بربریت آپ کے سامنے ہے، یہ جو اس گرلز کالج پہ گولے وغیرہ گرے ہیں، ہمارے BHQ پہ گرے ہیں، لیکن ہم نے اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم نے ادھر رہنے، ہم نے کدھر بھی نہیں جانا، اور ہمارے جو کشمیری بھائیوں سے ہمارا جو ہے رشتہ ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، جب تک ہماری سانس میں ان کے لیے ہے کہ ود یو فار یو آلویز۔ آئے روز ہمارے گھروں پہ گولے گر رہے ہیں اور ہمیں متعدد بار یہ یقیندانی کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کو بینکر بنا کے دیں گے، لیکن یہ معاملہ صرف فائلوں تک ہی محدود رہا، اس پہ عملی کام نہیں ہو سکا۔ تو ہمارا حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد بینکر بنا کے دیں اور ہماری جو مسائل ہیں ان کو عوامی بنیادوں پہ حل کیا جائے۔ اس وقت ہم موجود ہیں تتاپانی آزاد کشمیر سیکٹر کے علاقہ دنہا میں، جہاں پہ رہائشی مکانات کے اوپر گزشتہ دنوں بھارتی فوج کی جانب سے گولہ باری کی گئی، اور یہ مکان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بری طرح اس کی چھت متاثر ہو چکی ہے، یہ چھت کے اندر سراخ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ رہنے والے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حوصلے کیا ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پہلے تو ایئر وائی کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، اب یہاں چل کے ہمارے پاس داد رسی کے لیے آئے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سارا ایریا جہاں پر ہم یہاں کھڑے ہیں تتاپانی ہے، اس کا جہاں پر ہم یہاں ابھی جو مکان آپ دکھا رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، یہ دنا کالونی ہے، اس کے پیچھے درہ شیر خان ہے، اس سے آگے سیڑا میں آگے بٹل، یہ سارا سیکٹر متاثرہ سیکٹر ہے۔ لیکن مشکل وقت میں نے دیکھا جس طرح لوگوں نے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ آج پاک فوج کے شانہ بشانہ ہمارے لوگ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ثابت قدم بھی ہیں۔ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہوگی کہ پاکستان کے جو میڈیا کے جو بھی گروپ یہاں آ رہے ہیں ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، جس طرح آپ نے کوریج کی ہے۔ مسئلہ کشمیر اب ایک فلش پوائنٹ بن گیا ہے، مودی کی غلطی کی وجہ سے آج پورے دنیا میں مودی کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اور کشمیر کے ساتھ ہزار یکجہتی لوگ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں کے کچھ مسائل بھی ہیں، اس حوالے سے اس بارڈر لینڈ کے ایریا میں سب سے جو مشکل عمل یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا ہاسپٹل ایک کوٹلی میں، ایک راولہ کوٹ تتاپانی اور سیڑا کے مقام پر اگر ایک سرجن کا تعین کر دیا جائے، چھوٹے آپریشن تھیٹر کا تعین کیا جائے تو وہاں بنا دیا جائے تو چھوٹی موٹی جو لوگوں کی سرجری اور بلٹ نکالنا، یہ معاملات لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایئر وائی سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ ہائی لائٹ کریں یہاں کے مسائل کے بھی، اور یہاں جو لوگ سب سے بنیادی جو لوگوں کو ضرورت ہے وہاں ایمبولینس کا نہ ہونا ہے۔ درہ شیر خان میں ایمبولینس نہیں ہے، بٹل میں نہیں ہے، مڈول میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کے حوالے سے یکسو کرے اور ان کو یکجا کرے۔ بہت شکریہ جی۔ ایئر وائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہاں پر چونکہ لائن آف کنٹرول پہ میں رہتا ہوں، آئے روز انڈین گولہ باری کا سامنا کرتے ہیں۔ میں دو باتیں کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بسنے والے لوگ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ مکمل کھڑے ہیں، اور ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا خون بہا کر ان کے ساتھ جو قربانیاں دینے کا جو طریقہ کار ہے اس کے میں شامل ہو گئے ہیں۔ کل جب آزادی کا علم بردار ہوگا، جب علم آزادی اصل ہو جائے گی، تو کل مقبوضہ کشمیر کے مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ اس پار کے جہاں ہم رہتے ہیں کہ لوگوں نے قربانیاں نہیں دیں۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے مسلمان اپنا خون بہا کر آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، اور ہم لوگ سیز فائر لائن پر رہنے والے خون دے کر آزادی کے محافظ کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ ہندوستان کی فوج نے یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں تتاپانی سیکٹر کے علاقہ تنہا میں، جہاں پہ یہ رہائشی مکان کے اوپر
गोला गिरा गुज़िश्ता दिनों रहायशी मकान के ऊपर और जिसको सराह हो गया रहायशी मकान को। आप ये देख सकते हैं कि रहायशी मकान के अंदर लोग उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन किस्मत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये रहायशी मकान का छत बिल्कुल टूट चुका है। हम भारतीय फ़ौज से डरने वाले नहीं हैं। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। हम भारतीय गलती से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय फ़ौज से डरने वाले नहीं हैं।